کہ معاف کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن غم سارے کے سارے لمبے عرصے تک کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک طویل عرصے تک کا ٹینشن ختم، ایک لمبے عرصے تک کی مینٹلٹی جو مائنڈ جو ڈسٹرب تھا نا وہ ختم. اور جہاں آپ نے یہ 1 منٹ جو معافی کا کام ہے یہ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کئی مہینوں تک کی نیندیں آپ کی برباد ہوں گی، آپ کا چین ختم ہو جائے گا، آپ غم کے شکار رہیں گے. اللہ پر ایمان لانے کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. یعنی تم ایسا کرو کہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کاروباریوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ انبن تو ہوگی نا. اب اس انبن کی وجہ سے ہم غم کے شکار ہو جائیں گے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تعلیم عطا فرمائی کہ میرے محبوب کس طریقے سے اس معاشرے کو خوش کیا جائے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا خذ العفو، میرے محبوب معافی کو اختیار کر لو. اگر آپ کو معاشرے کے اندر خوش رہنا ہے تو اس کا پہلا دستور یہ ہے کہ فرگیونیس، معافی کے اصول کو اپناؤ. اب اگر اس کو میں سائیکولوجیکل سمجھاؤں تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. جو معاف نہیں کرتا وہ منصوبے بناتا ہے. اس نے مجھے ایسا کہا نا، ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں. بلایا دوست کو، پلان شروع. اب وہ پلان بناتا رہے گا، رات کو کروٹیں لیتا رہے گا، پریشان رہے گا، نیند نہیں آئے گی، سوچتا رہے گا اس کو کیسے گراؤں، اس کو کیسے ذلیل کروں، اس کو کیسے رسوا کروں، اس کو کیسے سبق سکھاؤں. اب یہ پلان بناتا رہے گا. اسی پلان میں اس کی زندگی غم میں ڈوب جائے گی. اس کی رات کی نیند ختم ہو گئی. ریونج کے جذبے کی بنیاد پر اس کی مینٹلٹی ایسی ہو گئی کہ وہ رات کو چین کی نیند نہیں سو رہا. پلان بناتا ہے اس کو کیسے گرایا جائے، کیسے ذلیل کیا جائے، کیسے رسوا کیا جائے. اس نے مجھے اس طریقے سے کہا، میں دیکھ لوں گا. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. قربان میرے رب کی عظمت پر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ معافی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر یہ رسول اعظم کی سنت بنا دیا کہ معاف کرنا میرے محبوب کی بھی سنت ہے اور میری بھی سنت ہے. اب سائیکولوجیکل اس کا بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں کہ معاف کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن غم سارے کے سارے لمبے عرصے تک کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک طویل عرصے تک کا ٹینشن ختم، ایک لمبے عرصے تک کی مینٹلٹی جو مائنڈ جو ڈسٹرب تھا نا وہ ختم. اور جہاں آپ نے یہ 1 منٹ جو معافی کا کام ہے یہ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کئی مہینوں تک کی نیندیں آپ کی برباد ہوں گی، آپ کا چین ختم ہو جائے گا، آپ غم کے شکار رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے معاف کر دیا آپ کے قلب کو اللہ عز و جل نے راحت عطا فرما دی. یہاں ایک اور خاص بات عرض کر دوں کہ معاف
کمزور بندہ نہیں کرتا، طاقت والا بندہ معاف کرتا ہے. اور معاف کرنا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ معاف کرنا یہ بہادری کی علامت ہے. یہ بہادری کی علامت ہے. کبھی انسان کے دل و دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ارے تجھے یہ بزدل سمجھے گا، ارے تجھے یہ کمزور سمجھے گا. معاف کیا کہتا ہے؟ چھوڑنا نہیں اس کو. معاف کرے گا تو تیری ویلیو گھٹ جائے گی. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. معاف کرنے سے عزت کم. آپ زندگی میں کبھی اس کو دیکھ لیجئے گا. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارا مزاج کتنا خراب ہے میں آپ کو بتاؤں. ہم اگر بائک والے ہیں نا اور ہماری بائک جا رہی ہوگی، بیچ میں کوئی سائیکل والا آ جائے گا نا تو ہم غصے میں آ جائے گا، بیچ میں کہاں سے آ گیا. لیکن اگر مرسیڈیز والا آئے گا تو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا اسٹیٹس ہم سے اونچا ہے. ہم خود سائڈ کنارے پہ گاڑی بائک سائڈ میں کر دیں گے، اس کو جانے کے راستہ دے دیں گے. غریب کا بچہ بیچ میں آ گیا، غصے میں آ گئے. اور مالدار کا بچہ تھوڑا بھینگا بھی ہوگا نا، ارے بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ مزاج. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو کہ اللہ عز و جل نے طاقت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، اسٹیٹس عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے، تو کبھی بھی کمزوروں پر زیادتی مت کرنا. اگر کمزور سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرو. طاقتور کو تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ کمزور کو معاف کیا جائے. کمزور کو معاف کیا جائے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. میرے ایک دوست اندور میں رہتے ہیں، بڑے پرانے دوست ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو. وہ اتفاق سے اپنی کار سے جا رہے تھے، دو نوجوان بائک پر تھے. میں اس لیے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ریئلٹی ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کر سکیں، سمجھ سکیں. دو نوجوان بائک پر جا رہے تھے، اور بائک والوں کا تو کیا کہنا، غیر فطری چیز ہے وہ گاڑی. تو بائک تو غیر فطری چیز ہے نا. جانور بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کی ایک ٹانگ آگے ایک ٹانگ پیچھے ہو. یہ بائک ہی ہے کہ جس کی ایک ٹانگ آگے اور ایک ٹانگ پیچھے. سائیڈ کا جب تک اسٹینڈ ہو کھڑی نہیں رہ سکتی وہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ بائک سے جا رہا تھا. اب وہ ایسے ہی سامنے سے گزرا، انہوں نے بریک مارا لیکن تھوڑے سے اس کی بائک پر ٹچ ہو گیا. اب وہ بہادر جو ہے بائک روکا، اترا، گاڑی کے دروازے پہ اس نے دستک دی. اب وہ جو ہمارے دوست تھے، بڑے سلجھے ہوئے دوست ہیں، وہ گاڑی سے باہر نکلے، اس کو دیکھا انہوں نے، اور دیکھنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ گالی گلوچ کرے یا کچھ کہے، انہوں نے کہا سوری سر. گاڑی والے نے غلطی اس کی نہ ہونے کے بعد اس نے کہا اچھا معاف کر دینا بھائی، سوری. ہاں تو کہتا ہے غصے میں آ گیا. وہ ایسا ہوتا ہے، آپ حق پر رہتے ہوئے کسی سے معافی مانگے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، وہ گنڈا گردی شروع کر دیتا ہے. تو ایسا کیا اس نے، وہ چلانے لگا، تم کو نظر نہیں آتا یہ وہ، گاڑی آ گئی تو کیا، اس طرح سے وہ چلا رہا تھا. تو اسی کے دوست نے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنا بڑا آدمی تجھ سے معافی مانگ رہا ہے جبکہ غلطی تیری ہے، اور اس کے بعد بھی تو اس طریقے کی بات کرتا ہے. ایک تماچا مارا اپنے دوست کو، بولا چل بائک پہ بیٹھ جا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غور سے سنیے گا. ایک سوال پوچھتا ہوں. وہ بائک والا اور گاڑی والا دونوں آستین چڑھاتے، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی کہ کورٹ اور مقدمہ اور پولیس چوکی، FIR، ساری چیزیں سب شروع ہو جاتا. لیکن ایک معافی نے ساری جھنجھٹ سے چھٹکارا عطا فرما دیا. ایک معافی نے ساری جھنجھٹ سے چھٹکارا عطا فرما دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے. اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بھی ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو. شب قدر کے حوالے سے
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی تو معاف فرما۔ پتہ چلا معاف کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز، اگر خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ، چھوٹوں کو بھی معاف کرو اور بڑوں سے معافی مانگنے کی عادت بناؤ، تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی، سکون ہی سکون رہے گا، ایسی خوشی کہ میں کیا بتاؤں۔ دیکھیے نا، کبھی کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، بیوی معافی مانگتی ہے، شوہر معاف نہیں کرتا، اور معاف نہ کرنے کی بنیاد پر بات آگے بڑھ جاتی ہے، شیطان ورغلاتا ہے، پھر اس کے بعد رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص معافی مانگے، کسی سے معافی مانگے اور وہ شخص اسے معاف نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔